الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو چند باتیں اس طرح کی بتلائی تھی جس سے ہماری ازدواجی زندگی میں، یا یوں کہیے کہ ہماری جنسی زندگی میں ٹھہراؤ، ثبات اور دوام آ سکتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم کچھ اسی طرح کی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی جنسی زندگی، ازدواجی زندگی، سماجی زندگی کو بہتر انداز میں گزار کر ایک مثالی زندگی گزار سکیں۔ اسلام نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یکسانیت ہو، سوچ میں پیار محبت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، برائیوں پر نظر نہ ہو لیکن نیکیوں پہ نظر ضرور ہو، شوہر کی رضامندی پہلے، پھر اس کے بعد کسی اور کی رضامندی پیش نظر ہو۔ ان باتوں کا اگر کوئی عورت خیال رکھتی ہے یا کوئی مرد خیال رکھتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی اگر اپنے شوہر کی رضامندی کا خیال رکھیں، اس کی جنسی ضرورت کو اہمیت دیں، اپنے اور کاموں کے مقابلے میں شوہر کی رضامندی کو اولیت دیں، تو ازدواجی زندگی، سماجی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزرے گی اور قابل رشک گزرے گی۔ اور یہی حال مردوں کا ہے۔ اگر مرد اپنی شریک حیات کو اہمیت دیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، گالی گلوچ کر کے اس کو بے عزت نہیں کرتا، بلکہ اس کی رضامندی حاصل کرنے، اس کے پیار و محبت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کسی بھی طرح کے حادثے کا شکار ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عجیب قسم کے مقدمے آیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک مقدمہ آیا، عورت نے آ کر دائر کیا، اللہ کے رسول، میرے شوہر مجھے مارتے ہیں، میں نماز پڑھتی ہوں تو، روزہ رکھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں۔ مقدمہ بڑا عجیب تھا، صحابی رسول ہوتے ہوئے اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، عورت کو نماز پڑھنے پر مارتے ہیں، اپنی بیوی کو روزہ رکھنے پر مارتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے خلاف یہ فرد جرم عائد کی ہے، اس کا جواب دو۔ ظاہر ہے مقدمہ بڑا عجیب تھا، تمام صحابہ کرام کے سامنے اس طرح کے الزام لگائے جائیں اور لگانے والے بھی بیوی ہو تو مسئلہ تو بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ خالی ایک الزام کہ نماز پڑھنے پر مارتے ہیں، یہی اتنا بڑا تھا کہ اس کا جواب کیسے دے گا کوئی؟ پھر اس کے ساتھ یہ بھی الزام کہ روزہ رکھنے پہ مارتے ہیں، یہ تو اور ڈبل الزام ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پرس کی، بتلاؤ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے، کہاں تک سچائی ہے اس میں، اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا، اللہ کے رسول، بات اصل یہ ہے، میں ایک جوان آدمی ہوں، جب بھی گھر آتا ہوں مجھے ضرورت ہوتی ہے، دیکھتا ہوں مصلی بچھائے بیٹھی ہوئی ہیں، جب بھی آتا ہوں باہر سے اور ان سے کسی کام کے لیے کہتا ہوں، کہتی ہیں روزے سے ہوں۔ بتلائیے کیا کروں؟ کہنے کا مطلب ان کا کیا تھا کہ میری جنسی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول یہ میری بیوی ضرور ہے لیکن یہ اپنے نماز اور روزے میں ہر وقت، اور وہ بھی نماز اور روزہ نفلی، فرض نماز پر نہیں مارتا میں اس کو، فرض روزے پر میں نے کبھی اس کو سخص نہیں کہا ہے، نفلی روزے، نفلی نماز، میں جوان آدمی ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے الفاظ میں جو چیز نہیں کہی تھی لیکن سیاق سواق سے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، نوجوان آدمی ہے اور اس کی جنسی ضرورت جو ایک فطری ضرورت ہے اگر پوری نہیں ہوتی ہے اور وہ مارتا ہے اپنی بیوی کو اور اس کی شکایت ہوتی ہے عدالت میں، تو عدالت کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، دیکھتے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے اپنے مقدمے کو نہایت بہتر انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور الزامات کا جواب دیا۔
اب فیصلہ کیا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے؟ فرمایا ان کی بیوی کو بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے نفلی روزے نہیں رکھو گی۔ روزہ رکھنا ہے تمہیں، ان سے اجازت لے لو، کل میں روزہ رکھ لوں، کل میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ کہہ دیں ہاں تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ہاں کہہ دیا تو ان کو مارنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، پھر اگر ماریں گے تو یہ مجرم قرار پائیں گے۔ لیکن بغیر ان کی اجازت لیے ہوئے تم روزہ رکھو گی اور یہ ماریں گے کیونکہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، روزہ کیسے توڑوائیں تمہارا، تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں بنتا، یہ مجرم نہیں گردانے جائیں گے۔ ایسے ہی نماز کا معاملہ ہے، نماز پڑھو، نفلی نمازیں پڑھو، بہت ثواب ہے اس کا، لیکن اس بات کا خیال کر کے کہ شوہر کے آنے کا وقت ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے اس کو، کھانے کی ضرورت ہے اس کو، چائے کی ضرورت ہے اس کو، تو پہلے سے بنا کے رکھو۔ اتنے بج کر اتنے منٹ پر میرے شوہر آتے ہیں، یا 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد، 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد آتے ہیں، تو میں پہلے سے تیار ہو کے بیٹھوں، تیار ہو کے رہوں ان کے استقبال کے لیے، وہ آئیں ان کو خوش آمدید کہوں اور ان کی ضرورت کی چیز ان کے سامنے پیش کروں۔ یہ پانی لیجئے، ہاتھ منہ دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، چائے پیجئے، کھانا حاضر ہے، کھانا کھا لیجئے، کوئی اور ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اگر کوئی عورت اس طرح سے پیش آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی کھٹ پٹ ہوگی، لڑائی ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عورت ایسی ہو کہ ہر وقت مسلح بچھائے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جوان شوہر ہے اس کا، اس کو ضرورت ہے اپنی جنسی زندگی کی تکمیل کے لیے، تو وہ اس میں آڑے آ رہی ہے، کہیں نماز کو لیے بیٹھی ہوئی ہے، کہیں روزے کو لیے بیٹھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اس کی مار پیٹ کو شریعت جرم نہیں مانتی ہے۔ اس لیے اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کی ضرورت محسوس کی اور فرمایا بغیر اجازت لیے نفلی روزہ نہ رکھو۔ ایسے ہی ان کے کام کو ٹال کر نفلی نماز مت پڑھو، جب دیکھو کہ ان کا کام ہو گیا ہے، یہ چلے گئے، اپنی نفلی نماز پڑھو، کون تمہیں منع کر رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ دیکھیے ہمیں اس سے بڑی نصیحت ملتی ہے، اور ان تمام کو اگر دیکھیں تو ہماری جنسی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک اور صحابی کو لیتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کو سونپی گئیں، اور انہوں نے بہت خیر و خوبی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو نبھایا۔ بڑے عابد، بڑے زاہد، تارک الدنیا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بار شام کے علاقے کے گورنر تھے، حکم دیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے علاقے کے غریبوں مسکینوں کی ایک فہرست تیار کرو۔ سر فہرست جس کا نام لکھا ہوا تھا تو حضرت ابو الدرداء تھے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ان لوگوں کی تربیت کی تھی۔ امیر و گورنر ہوتے ہوئے علاقے کے سب سے غریب آدمی کی فہرست جب بنتی ہے تو اس میں سر فہرست نام حضرت ابو الدرداء کا لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے باقی چیزیں ہم بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، حکومت کے اپنے علاقے کے سب سے بڑے ذمہ دار افسر تھے، دن بھر حکومت کے کام میں لگے رہتے، رات کو جو وقت ملتا تو اللہ رب العزت کے سامنے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اللہ اللہ کرتے۔ بیوی نہایت پرہیزگار، نیک، دیندار، شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں ایک لفظ اپنی زبان سے نہ نکالتی۔ ایک بار حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے، دیکھا ان کی بیوی کو تو نہایت ایسے ہی سادہ سے کپڑوں میں، سادہ لباس میں، بغیر سنگار کے ایسے ہی پوچھا، بھابھی خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں خیریت ہے۔ بھائی کا کیا حال ہے؟ بہت اچھے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے نیک ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں۔ سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ شام ہوئی، رات کو کھانا کھایا، پھر لیٹنے کے لیے
ان کا الگ بستر لگانا چاہتے تھے حضرت ابو الدرداء، کہا کہ نہ میں تمہارے ہی پاس لیٹوں گا، پاس لیٹ گئے۔ تھوڑی سی رات گزری تھی کہ یہ اٹھنے لگے حضرت ابو الدرداء۔ حضرت سلمان نے کہا کہاں چلے؟ کہ ذرا نماز پڑھ لیں، لیٹو ابھی بہت رات باقی ہے، لٹال دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اٹھنے لگے، کہا کہاں چلے؟ کہا نماز پڑھ لیں، ٹھہرو ابھی بہت رات باقی ہے، پھر لٹال دیا۔ اس طرح سے رات میں کئی بار کیا۔ جب رات کا تیسرا پہر ہوا، تہجد کا وقت، اس وقت اٹھنے لگے، کہا کہ ہاں یہ وقت ہے، اب اٹھو، اب نماز پڑھو۔ خود بھی نماز پڑھی، ان کو بھی نماز پڑھائی۔ صبح ہوئی اور فرمایا یہی سنت ہے اللہ کے رسول کی، اور سنو تمہارے اوپر جیسے اور حقوق ہیں بہت سارے لوگوں کے، ایسے ہی تمہاری بیوی کا حق ہے۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، رات بھر نماز پڑھتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو اور حکومت کے کام میں لگا رہتے ہو، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تمہارے اوپر؟ بہت پھٹکارا، بھائی تھے، دوست تھے، بہت پھٹکارا اور کہا کہ خبردار اپنے اس رویے کو بدلو۔ در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو اس میں جنسی زندگی کی طرف سے بے رغبتی کا ایک پہلو پایا جا رہا تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی ذمہ داریاں پوری کرنے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اس قدر مگن تھے کہ ان کو اپنی بیوی کی ضرورت کا کوئی خیال نہیں رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اسی بات پر ان کی تنبیہ فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جنسی زندگی پر بڑی اہمیت کی نظر ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے مقابلے میں بھی جنسی زندگی کو بڑھا کر دیکھتا ہے۔ نفلی عبادت اپنے وقت پر کی جائے گی۔ جو بیوی کا حق ہے اس کا حق لے کر، اس کا وقت لے کر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت نہ کریں آپ۔ اس کا حق ہے اس کو دیں، اس کا وقت ہے اس کو دیں۔ یہ ہے پیارا نظام وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلایا۔ حضرت ثابت ابن قیس مالدار آدمی ہے، شکل و صورت اللہ رب العزت نے نہیں دی، لیکن حسن عمل، حسن کردار، اس کو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں ان کو عطا فرمایا۔ ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد کہا اللہ کے رسول انی اکرہ الکفر فی الاسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمجھا نہیں میں تمہاری بات، کیا کہنا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ میرے شوہر حضرت ثابت بن قیس، میں ان کے دین میں، ان کے خلق میں، ان کے اخلاق میں، ان کی اطاعت شعاری میں، پرہیزگاری میں، کسی بھی چیز میں کوئی عیب نہیں نکالتی، لیکن میں ان کے ساتھ رہنے پر خوش نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، ثابت نے جو تم کو باغ دیا تھا وہ باغ لوٹا دو گی ان کو؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول لوٹا دوں گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے کہا ثابت اپنا باغ واپس کر لو اور اس کو طلاق دے دو۔ حضرت ثابت نے باغ اپنا واپس کر لیا اور اس کو طلاق دے دی۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے، صحیح ترین واقعہ ہے یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اس پورے واقعہ کو آپ، ہو سکتا ہے بہت سی بار آپ نے سنا ہو، لیکن ہم جس موضوع کے تحت اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں اس موضوع کے تحت اس واقعے کو ذرا سوچ کر دیکھیے۔ ایک خاتون رسول اکرم کی خدمت میں آتی ہے، اپنے شوہر کی بے انتہا تعریف کرتی ہے، صاحب خلق ہیں، اخلاق والے ہیں، عزت کرتے ہیں، مجھے خوش رکھتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے حاصل نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، انی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن اس کے باوجود میں کفر کو اسلام میں ناپسند کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ اتنی نعمتوں کے باوجود میں کفران نعمت کی شکار بنی جاؤں، میرے اوپر یہ الزام ہو کہ یہ ناشکری ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ثابت شکل و صورت کے بہت زیادہ جمیل نہیں تھے، آج کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ بھدی شکل کے تھے، اور یہ جو خاتون آ کر یہ سب شکایت کر رہی تھیں، نہایت گوری چٹی حسین جمیل خاتون، دیکھیے دونوں کا مزاج نہیں مل رہا تھا۔ شوہر کالے کلوٹے پستہ قد اور بیوی نہایت حسن و جمال کی ملکہ، خوبصورت، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بیوی کا مزاج ان کے ساتھ اس لیے نہیں مل رہا تھا کہ وہ ان کے جوڑ کے نہیں تھے۔، یہی چیز ہے، اسلام نے اس بات پر بڑی اہمیت دی ہے۔
آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ سادگی میں اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، نہایت گورے چٹے لڑکوں کی شادی کالی کلوٹی لڑکی سے کر دیتے ہیں، کالے کلوٹی لڑکی کی شادی گورے چٹے لڑکوں سے کر دیتے ہیں، جاہل لڑکوں کی شادی کر دیتے ہیں پڑھی لکھی خاتون سے، اور پڑھی لکھی خاتون کی شادی کر دیتے ہیں جاہل لڑکوں سے۔ زندگی میں ناہمواری رہتی ہے، اس سے گھر بنتے نہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کا مزاج الگ ہے، ایک جاہل کا مزاج بالکل الگ ہے، دونوں میں یکسانیت ہوتی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، جنسی زندگی کی تسکین کے لیے جو چیزیں معاون ہو سکتی ہیں، تعاون دے سکتی ہیں، ان چیزوں کو اہمیت دینے کا حکم دیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے تو قرآن شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو صفات ذکر فرمائی ہے جنتی لوگوں کی، اور جو صفات ذکر فرمائی ہیں حوروں کی، ان صفات میں چند چیزیں بڑی اہمیت کی حاصل ہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، یہ دیکھیے ہم نے ان کو ایک خاص اٹھان پر بنایا ہے، اور کیسا؟ باکرا، کنواری، کسی انسان نے، کسی جن نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں ہے، انچھوئی ہیں، کسی نے ان کو چھوا نہیں، ایسی کنواری ہیں وہ۔ کون؟ حوریں جنت کی۔ اور عربًا أترابا، ذکر کیا کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہیں۔ بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے عمر میں، جوڑے کی اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو اس سے بھی فرق پڑے گا۔ اگرچہ بہت ساری شادیاں ایسی بھی کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن تاکہ کسی طرح کی بے التفاتی نہ ہو، شکایت کا موقع نہ ملے، بہتر یہ ہے کہ ہم عمر جوڑے تلاش کیے جائیں۔ پھر ظاہری حسن، خوبصورتی اور ہر طرح کی جمالی صفات سے مرصع وہ خواتین ہیں۔ یہ تذکرے اللہ رب العزت نے کیوں فرمائے ہیں؟ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی وہ ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، کس لیے فرمایا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ اس طرح یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی جو آپ گزاریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر وہ ہم عمر ہیں، اگر وہ حسن و جمال والی ہیں، اگر وہ ظاہری جمال اور خوبصورتی کے تمام صفات سے مرصع ہیں، اور وہ کنواری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی زندگی کے لیے یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ کتنی زندگیاں ہیں جو دو آدمیوں کے درمیان، ایک نہایت کالا آدمی اور ایک نہایت گوری چٹی عورت، دونوں کی شادی کر دی گئی، مزاج ملتا نہیں، طبیعت ملتی نہیں، اگر ملتے بھی ہیں آپس میں وہ تو بے دلی کے ساتھ۔ ایسی زندگی کب تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، جنسی زندگی کی کامیابی کے لیے یہ ظاہری چیزیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان ظاہری چیزوں کو بھی ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ زندگی کی گاڑی زیادہ دور تک نہیں جاتی ہے، کہیں بھی ایک پہیہ دھری سے نکل کے نیچے چلا جاتا ہے اور گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں تاکہ یہ گاڑی زندگی کی آخر تک سلامتی کے ساتھ چلتی رہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں اور جوڑ کی شادیاں کریں۔ جوڑ کی شادیاں کریں، جوڑ کی شادی کرنے میں کم سے کم ہمیں یہ امید رہتی ہے کہ یہ شادی کامیاب رہے گی، یہ رشتہ دور تک چلے گا اور کسی کو دوسرے سے شکایت نہیں ہوگی۔ یہ جنسی زندگی کی کامیابی کے لیے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، اس میں بڑا مقصد جنسی زندگی کو پروان چڑھانا اور اس فطری ضرورت کو پورا کرنا اور اس کے لیے مواقع پیدا کرنا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر اس کے لیے کوئی مناسب موقع ہم نے نہیں فراہم کیا تو یہ لڑکا آؤٹ ہو جائے، یہ لڑکی آؤٹ ہو جائے، سماج میں، معاشرے میں برائی پھیلانے کا سبب بن جائیں، کوٹھے پر جائیں، خاندان کی عزت کو لے ڈوبیں، ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہم نے کیا ہے، اس لیے اس کا ڈائریکٹ تعلق جنسی زندگی سے ہے۔ نوجوانوں کی جنسی زندگی اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اس پر اب تک ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے،
اس کے اوپر بڑے دلائل ہیں، موضوع بہت وسیع ہے۔ انشاءاللہ پھر اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔